ایک زمانہ تھا جب بنی اسرائیل بچڑے کی پرستش کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے نے نہایت غمگین کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے نیک اور صالح لوگوں میں سے 70 افراد کو منتخب کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنی قوم کے لیے توبہ اور مغفرت کی درخواست کرے۔ یہ لوگ وہ تھے جو عبادت گزار، پرہیزگار اور اللہ کی معرفت رکھنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو نصیحت کی کہ غسل کر کے پاکیزہ لباس پہنے، روزہ رکھ کے اور دل سے توبہ کرے تاکہ جب اللہ کے حضور کھڑے ہو تو ان کی دعائیں قبول ہو۔ سب نے وعدہ کیا اور سفر کی تیاری کر لی۔ چنانچہ یہ قافلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں طور پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ لوگ پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرمائے گا۔ وہ سب پرجوش اور پرمست تھے کہ وہ بھی اپنے رب کا کلام سن سکیں گے۔ دلوں میں ایک عجب نور اور امید جاگ اٹھی کہ شاید آج ان کی دعاؤں کی بدولت پوری قوم بخشش پالے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہوا تو فضا نور سے بھر گئی۔ ایک گنا بادل پہاڑ پر چا گیا جس نے سب کو اپنے حصار میں لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل میں داخل ہو گئے اور اپنے رب کی ہم کلامی فرمانے لگے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ دل دہل جاتے تھے اور آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ ان 70 افراد نے عرض کیا، اے موسیٰ، ہم بھی یہ چاہیں گے کہ اللہ کا کلام براہ راست سنیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں بھی اپنی آواز سننے دی۔ وہ پاکیزہ کلام اتنا جلال والا تھا کہ ان کے جسم کانپنے لگے اور دل لرزنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو برداشت کرنا ان بشر کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ سب لوگ ایک ہی وقت میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور پھر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ان کی روحیں قبض کر لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یوں گرتے اور دنیا سے جاتے دیکھ کر رونے لگے۔ دل میں شدید غم اور خوف تھا کہ اب میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا۔ آپ نے نہایت عاجزی اور درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، یا اللہ، یہ تو تیرے نیک اور صالح بندے تھے، یہ تیری رضا کے لیے یہاں آئے تھے، اپنی قوم کے لیے بخشش مانگنے آئے تھے۔ اگر یہ سب مر گئے تو بنی اسرائیل کہیں گے کہ موسیٰ انہیں پہاڑ پر لے گیا اور ہلاک کر دیا۔ یا اللہ، میں تیری رحمت کا سوالی ہوں، انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اتنی پر اثر تھی کہ رب کریم کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ وہ سب گویا برزخ سے لوٹ آئے۔ ان کی آنکھوں نے عالم برزخ کا مشاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے ایسی چیزیں دیکھی جو عام انسان دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب وہ زندہ ہوئے تو ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ ان کے دل اللہ کی عظمت اور جلال سے بھر گئے تھے۔ زبانوں پر ذکر اور تسبیح تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ دنیا کی حقیقت عارضی ہے اور اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ یہ سب لوگ اپنی قوم کے پاس واپس پہنچے۔ ان کے چہرے نور سے دمک رہے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے جلال کو دیکھا ہے، ہم نے اس کی قدرت کا مشاہدہ کیا ہے۔ وہ اتنا عظیم اور طاقتور ہے کہ اس کے کلام کو سننے کی تاب ہم میں نہ رہی اور ہم مر گئے، پھر اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سختی سے بچڑے کی پرستش سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی۔ ان کے دلوں میں آخرت کا یقین اور بھی بڑھ گیا اور وہ دوسروں کے لیے ایک عظیم نصیحت بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال کو انسان اپنی آنکھوں سے مکمل طور پر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل حقیقت آخرت میں منکشف ہوگی۔ توبہ، استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نجات کا راستہ ہے۔